اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ 180 ارب کر دیے 680.4 یا 5 بلین، مطلب یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کی گروتھ بڑھ گئی، آپ نے ٹیکسز بڑھانے کی زیادہ کلیکٹ کرنے کی بجائے اپنے ٹارگٹ سے کم کلیکٹ کیے، اور آپ نے سندھ کو تقریباً یہ 42 اور 20 62 ارب روپے تو پہلے ہی کہہ دیا نہیں ملیں گے آپ کو، بھائی بھول جاؤ۔ اور ابھی تک 11 مہینے میں ہمیں ملے ہیں 598 ارب روپے، جو 11 مہینے میں 598 ارب روپے ملے۔ اگر ہم یہ نمبرز لکھ لیں 598 بلین، اگر آپ اوریجنل ٹارگٹ سے چلتے جو انہوں نے کہا تھا 742 بلین دیں گے ہمیں، تو انہیں ہمیں آخری مہینے میں تقریباً 144 ارب روپے دینے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جب آپ کی گروتھ بڑھ گئی ہے تو آپ کے ٹیکسز بھی بڑھنے چاہیے، تو آپ ہمیں زیادہ پیسے دیں ہمارے حصے کے مطابق جو ہمارا حصہ بنتا ہے۔ تو 144 بننے، اور جو ریوائزڈ ٹارگٹ جو انہوں نے خود ہی، میں نے کہا نا 60 ارب 62 ارب روپے کم کر دیے تقریباً، اس حساب سے آخری مہینے میں انہوں نے ہمیں 82 بلین روپیز دینے، 82.5 بلین رفلی۔ اب میں بھی ادھر آپ بھی ادھر، آپ لوگ مہربانی کر کے 1 جولائی کو میں آپ کو بتا دوں گا، ایک پریس ریلیز کر دیں گے، ناصر شاہ صاحب بتا دیں گے کہ ان 144 کو چھوڑیں، جو 82.5 بلین اس میں سے کتنے ہمیں آخری مہینے میں دیے ریوائز ٹارگٹ پہ پورا کرنے کے لیے، یہ آپ کو نمبر ایز اٹ از بتا دیں گے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ایک صوبے کو آپ نے جو پرومس کیا 742 ارب روپے، اس میں اب 62 ارب روپے ویسے ہی کاٹ رہے ہیں پہلے سے ہی، اور پلس جو اور شارٹیج آتی ہے تو وہ افیکٹ اس کرونا وائرس میں جو ہماری چیزیں ڈائیورٹ ہوئی ہیں، اور جو فلڈز آئے تھے ان کا ذکر میں کل اسمبلی میں اپنی اسپیچ میں کروں گا، جو مانسون کے فلڈز آئے تھے کراچی شہر میں، یا پورا جو ہمارا لیفٹ بینک متاثر ہوا تھا، اس کی وجہ سے ہمیں جو ایکسٹرا خرچے کرنے پڑے وہ اوبویسلی ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرام پہ اس پہ کا اثر ہوا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی این ایف سی کی بات۔ اچھا این ایف سی بھی اب اس کو 11 سال ہو گئے، ہر 5 سال میں ہونا ہوتا ہے۔ ایک خوشائن بات ہے، میں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھا تھا فیڈرل فائنانس منسٹر کا، اس لیے کہ وہ خود خالق ہیں اس این ایف سی کے، جو اس وقت کے فائنانس منسٹر ہیں وہ اس وقت فیڈرل فائنانس منسٹر تھے پاکستان پیپلز پارٹی میں کے دور میں، اور وہ ہیڈ کر رہے تھے نیشنل فائنانس کمیشن کو اس وقت، تو وہ خالق ہیں جو کرنٹ ایوارڈ، جس پہ بڑی عجیب ہی بات ہے نا، اب ان کو فائنانس منسٹر بھی بنا دیا، لیکن ان کے دیے ہوئے ایوارڈ پہ ابھی تک کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم پہ کرٹیسزم ہوتا ہے، این ایف سی پہ کرٹیسزم ہوتا ہے۔ مجھے وہ خوشائن بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ان کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ این ایف سی میں کوئی خرابی نہیں تھی، خرابی تھی کہ جو اس میں ٹارگٹ سیٹ کیے تھے کہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اتنا ہونا ہے، اس پہ کسی نے کام نہیں کیا۔ ہاں اپنی گروتھ کو بڑھائیں، پھر اس حساب سے ٹیکسز کو بڑھائیں، بس سارا بلیم لگا دیا کہ جی صوبوں کو زیادہ دے رہے ہیں، صوبوں کو زیادہ دے رہے ہیں، ابھی تک یہی کرتے ہیں۔ تو اگلا این ایف سے بھی میں چاہوں گا کہ جلد سے جلد آئے، ہماری جو اس میں ڈیمانڈز ہیں صوبے کی، ہماری جو پروپوزلز ہیں کہ ہمیں ٹیکس کلیکٹ کرنے کے اور مواقع دیے جائیں، سیلز ٹیکس آن گڈس بھی پروونشلائز کیا جاتا ہے کہ صوبے خود کلیکٹ کریں، اس لیے کہ ہم نے سیلز ٹیکس آن سروسز میں ایون دس ایئر جو یہ کہہ رہے ہیں نا بہت زیادہ گروتھ ہوئی ہے، بٹ ٹیکسز میں ہم نے بڑے تیر مارے ہیں، تو اس وقت بھی ایف پی آر کے ٹیکسز کی گروتھ 17% ہے ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ، جو 11 مہینے کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس، اور جو ایس آر بی ہے سندھ ریونیو بورڈ، اس کی کلیکشن جو ہے وہ 21% ہے، 4% اس سے زیادہ ہے اس وقت بھی، اور پچھلے سالوں میں تو اور زیادہ رہی ہے۔ پچھلے سال تو انہوں نے، میں نے کہا نا 2 سال تو انہوں نے پچھلے سالوں سے کم ٹیکس کلیکٹ کیا، یہ پہلا سال ہے کہ
जब इन्होंने 17% ग्रोथ की है एक लो बेस से, इसलिए कि ये बेस वही है जो 2017-18 का था। 2019-20 में वही टैक्स कलेक्ट हुए थे जो 2017-18 में थे। तो ये 17% ग्रोथ है 3 सालों की। अगर आप इसको वैसे देखेंगे ये 3 साल की ग्रोथ है, जिसको इतना वो जिसके बारे में वो ढोल बजा रहे हैं। अच्छा, हम तो चाहेंगे इसलिए कि ऑब्वियसली हम स्टेक होल्डर हैं। 57.5% ये टैक्स सूबों को मिलता है, तो हम तो स्टेक होल्डर हैं कि अपनी टैक्स कलेक्शन बेहतर करें, अपनी जो चोरियां हैं टैक्सेस के अंदर वो कम कराएं, ताकि सूबों को अपना प्रॉपर हिस्सा मिले। तो एनएफसी और जो अभी तक सूबे को पैसे मिले हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेलॉजिकल बजट स्पीच में भी होगा, लेकिन ये तो वो फिगर्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। फेडरल बजट की एक किताब होती है एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑफ फेडरल रिसीट्स, उसके अंदर ये सारे नंबर होते हैं, उसी में से मैंने सुबह बैठ के ये भी लिखे हैं। और जो कलेक्शन के हैं वो मैंने आपको 11 महीने के बता दिए कि हमें अभी तक 598 बिलियन मिले हैं। वो उसमें नहीं होंगे किताब में, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, दूसरा पीएसटीपी पे मैंने जब वापस आया था एनईसी की मीटिंग से, अगले दिन यहाँ मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप लोगों को आगाह किया था, और उसके बाद फिर जो मैं 2-3 दिन नहीं था यहाँ, लेकिन जो खबरें पढ़ता रहा ये गोला बारूद के जी ये तो प्रोविंशलाइज हो गया है और फलाना है। और वो भाई मैं फैक्ट्स में एक अगर गलत बात कहूँ तो मुझे आप कहें कि जी ये गलती आप करें, मैं मानूंगा अगर कोई गलती मैं करूं। मैं कोई और लफाजी नहीं कर रहा हूं, तो मैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट्स को बता के आपको हमेशा बताता हूं कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और मैं सिंध की बात करूंगा ना, और मैं कहां की बात करूंगा आपसे। मैं फिर रिपीट करता हूं कि हमारे साथ शदीद नाइंसाफी हुई है। हमें वो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, जबरदस्ती थोपे गए हैं, और उसके बाद कहते हैं, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था उस दिन, दोबारा बता देता हूं कि पिछले साल भी ऐसा किया था। 10 अरब 9.7 बिलियन के प्रोजेक्ट्स उन्होंने थोपे थे, जिस पे मैंने ऑब्जेक्ट किया था कि ये सही प्रोजेक्ट्स नहीं, और खर्च सिर्फ 500 मिलियन कर सके उन पर। ये मैंने आपको आगे क्या गलत है क्या? और खर्च भी नहीं ऑथराइज है, एक्सपेंडिचर का मुझे नहीं पता। जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ये रिलीजेस की हमने 500 मिलियन की। अगर इसमें एक चीज भी गलत है तो आप मुझे बताएं। मैंने प्रोजेक्ट्स की डिटेल भी बताई, मैं रिपीट नहीं करता, आप लोग प्लीज खुद देखें। मैं और कोई इल्जाम तो नहीं लगा रहा ना, मैं कह रहा हूं ये तो वादे आपने पिछले साल भी किए थे कि हम इतने अरब दे देंगे, इतने अरब। मैं कह रहा हूं ये प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर खर्च ही नहीं हो सकता। 9.7 बिलियन के प्रोजेक्ट्स आपने पिछले साल हमें एक कैबिनेट डिवीजन में डाल के दे दिए थे, खर्चा 500 मिलियन हुआ उस पर, या रिलीज 500 मिलियन हुए उस पर। इसी तरीके के और कई प्रोजेक्ट्स आपने इस साल डाल दिए हैं उसमें, जिसमें सूबाई हुकूमत से कोई कंसल्टेशन नहीं की गई। मैंने उधर भी कहा और उधर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये रेपुटेशन हो सकती, डुप्लीकेशन हो सकती है, इसमें करप्शन के चांसेस हैं। हमें जब पता ही नहीं कि कौन सी स्कीमें आप कर रहे हैं और हम ही वही डुप्लीकेट कर दें, और फिर अगर कोई उससे फायदा उठाना चाहे कि उन स्कीम्स को हमें भी चार्ज करे और आपको भी चार्ज करे, तो आप कैसे चेक करेंगे? हर जगह पे होता है कि ग्राउंड से प्रोजेक्ट्स कंसीव होते हैं, ऊपर से नहीं होते इस्लामाबाद से बैठ के प्रोजेक्ट्स कंसीव। और खास तौर पे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि हों कि जी फलानी गली में नाली बनानी है और इस ड्रेन में ढकना डालना है, मैनहोल कवर डालना है, ये प्रोजेक्ट्स हैं जो भी दिए हुए हैं, जो हम कहते हैं। और ऑन दी कंट्री बाकी सूबों में बहुत अच्छी बात है, आप डेवलपमेंट करें। मैं किसी सूबे से कोई मेरा डिफरेंस नहीं है। मैं वफाक से कहता हूँ कि वो सबको बराबर, और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 156 है जो कहता है कि बैलेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी, उसको मद्देनजर रखते हुए आप खर्चा करें। आप वहाँ पे मेजर रोड्स बना रहे हैं, अच्छी बात है, बड़ी खुशी होती है। और फिर जब हम उस पर ऑब्जेक्ट करते हैं
تو ایک صاحب اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی کتنے سال ہو گئے، کتنے موٹر وے بنا لیا آپ نے؟ وہ میرے بھائی آ کے دیکھو سندھ کو، سب سے پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک کامیاب پروجیکٹ حیدرآباد میرپور خاص ڈیول کیریج وے سندھ حکومت نہیں بنایا۔ آپ کا ایک فیڈرل روڈ کراچی سے ٹھٹا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نہیں بنایا۔ اس کے بعد میں نے کئی روڈ پچھلی بار بھی گنوائے تھے، پورا سانبر ڈسٹرکٹ، ٹنڈو والایار ڈسٹرکٹ، ٹنڈو محمد خان، آپ کشمور، جیکب آباد، تھرو فنڈنگ آف، کہیں پہ ہم نے فارن ایڈڈ فنڈنگ لی ہے، کہیں پہ اپنی فنڈنگ ہے، یہ روڈ رستے ہم نے بنائے۔ آپ سے کیا ہوا ہے کہ ہم سے پیسے لے کے 50% 3 سال سے بلکہ 4 سال سے وہ روڈ آپ کمپلیٹ نہیں کر سکے، آپ سے کام نہیں ہو رہا ہے۔ پھر وہ اٹھ کے شور مچاتے ہیں کہ کسی اور صوبے میں ہم نے نالوں کی صفائی نہیں کی یا نالوں کی صفائی کر رہے ہیں۔ بھائی آپ آئے تھے، آپ نے کہا یہ ہم کام کریں گے، آپ کرا رہے کسی اور سے ہیں۔ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، یہ کوئی احسان نہیں کر رہے آپ، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ کسی اور صوبے میں ہم نے نالے نہیں بنا رہے۔ اس سال میں نے کہا نا کہ یہ جو ڈیٹیوریشن ہے، میں پنجاب حکومت، آئی ہوپ پنجاب حکومت سے انہوں نے کنسلٹیشن کی ہو، مجھے نہیں پتا، یہ تو پنجاب کے لیے ہے بتانے کے لیے کہ وہ اس کا کیا جواب دیں، لیکن یہ میں پڑھ لوں، یہ جو پی ایس ڈی پی جو این ای سی میں دی گئی تھی، اب پرنٹ ہوئی ہوگی، اس کی کنفرم جو کاپی ہے میرے پاس این ای سی والی ہے۔ کنسٹرکشن آف روڈ پی سی سی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا، ٹف پیور، نالا، سولنگ، ڈرین، کلورٹ، سور پائپ، برج ان تحصیل مالکوال، پھالیا، منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤ۔ یہ کیا ہے بھائی؟ کہیں نالے نہیں بنائے، یہ نالے صرف نالوں میں بہ جائیں گے، یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں۔ یہ صرف بغض کہ اگر حقیقت بتائی جائے انہیں تو پھر شور، مطلب کہیں پہ نالے نہیں بنائے، ہم نے 90 ارب ادھر دیے، 93 ارب ادھر دیے، کہاں ہے بھائی؟ دکھاؤ تو صحیح، اسکیم بتا دو۔ ہاں بتاؤ کہ تم 90 ارب یا جو بھی کہتے ہو، 90 دن کی میں نے ان کو گنوائے تھے، اس میں یہ ہمیں نالیاں جو ہمیں پروجیکٹس نہیں ہماری پرائرٹی میں ہے، صوبے سے پوچھو تو صحیح کہ پرائرٹی کیا ہے۔ اور دوں آپ کو بہت سارے ایسے، ایک اور بھی آگے، کنسٹرکشن آف روڈ پی سی سی، ٹف پیور، نالا، ایک ہی ٹرمنالوجی ہے، نالا، سولنگ، ڈرین، کلورٹ ان چک 105 ایس بی ان رکھن ڈسٹرکٹ سرگودا، ایسی کئی ہیں۔ مطلب یہ آئی ہوپ پنجاب حکومت سے انہوں نے پوچھا ہو کہ بھائی یہ اسکیم ہے ہم آپ کی دے رہے ہیں، نالے بنا رہے ہیں، کبھی نالے کہیں نہیں بنائے، اب نالا پارٹی بن گئی ہے، ہر جگہ نالے بنا رہے ہیں۔ تو یہ جب میں نے آبجیکٹ کیا تھا وتھ فیکٹس کیا ہر جگہ پہ، میں پھر کہتا ہوں کہ لفاظی نہیں ہے، یہ فیکٹس بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان لوگوں نے اس طریقے سے، اور وہ ڈیٹیلز میں نے جب پچھلی بار آپ سے بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ایک نوٹ آف ڈسینٹ میں نے بھیجا ہے اور بھیجوں گا، اور وہ بھیج دیا، یہ نوٹ آف ڈسینٹ کی کاپی بھی ہے جو میں نے 8 تاریخ کو ہم نے بھیج دیا تھا کہ، اور میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ این ای سی کے منٹ سے یہ اس لیے کہ یہ ہمارے تاریخ کا حصہ بنے گی کہ جی ایک صوبے نے فیکچول بیسس پہ آبجیکٹ کیا، ایسے نہیں کہ یہ ختم ہو جائے، جب یہ لوگ پڑھیں گے بتائیں گے کہ جی ایک صوبے نے واقعی کہا تھا، یعنی جو 5 سال یہ ابھی تک تو 3 سال ہوئے ہیں، اللہ کرے جلد سے جلد یہ ختم ہو ٹائم، لگتا ہے 300 سال آپ لوگوں کو بھی لگتا ہوگا، جس طریقے سے نا مشکل وقت بڑی دیر سے گزرتا ہے، آہستہ آہستہ گزرتا ہے۔ تو یہ یاد رہے گا کہ جی کسی نے آبجیکٹ کیا تھا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کے اندر میگا پروجیکٹس دینے کی بجائے آپ نالوں پہ اور گلیوں پہ اور مین ہولز پہ اور گٹروں پہ کام کر رہی ہے۔ یہ پتہ چلے گا، یہ ریکارڈ پہ آنا چاہیے۔ تو پی ایس ڈی پی پہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے ان فیکٹس کو ڈینائی کریں کہ جی میں نے یہ فلانی چیز غلط کہی ہے، کیا میں نے یہ غلط کہا ہے کہ جامشورو 7 روڈ جو ہے اس پہ یہ 4 سال سے لگے ہوئے ہیں اور ان سے کمپلیٹ نہیں ہو رہا، کیا میں نے جب یہ کہا ہے کہ باقی صوبوں میں
بڑے بڑے 20-25 ارب کے اچھی بات ہے پروونشل روڈ پروجیکٹس دیے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کوئی نیا روڈ کا پروجیکٹ نہیں دیا. کہ میں نے غلط کہا ہے؟ چاہے ہم اور باقی صوبوں میں انہوں نے پروونشل گورنمنٹس کو پیسے دیے، ہمیں کہتے ہیں آپ کو نہیں دیں گے، آپ کھا جائیں گے. بڑا احسان، کل بھی ایک شخص آئے تھے احسان کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں 1600 ارب کتنے 100 ارب بتائیں. یہ تو بھائی یہ تو آئینی حق ہے، کوئی احسان نہیں کر رہے ہو. 742 ارب دینے تھے آپ نے صرف اس سال. اور آپ نے دیے کتنے وہ میں نے آپ کو بتایا. تو یہ احسان نہیں ہے، اس کو احسان نہیں سمجھو. یہ اس اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا میجورٹی صوبے سے 70% صوبے سے کلیکٹ ہوتا ہے آپ کے پورے. کیا میں نے غلط کہا؟ کسی ایک چیز پہ غلط بتا دو نا کہ یہ آپ نے فیکچولی غلط کہا. اور میں اگر غلط کہا ہوگا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہیں مجھے پاس غلط نمبر ہو، میں ایکسیپٹ کروں گا. لیکن آپ صرف اس پہ یہ کہہ دینا کہ یہ چور ہیں اور یہ ڈاکو ہیں اور ان سے کام نہیں چلے گا اور فلانا آرٹیکل جو یاد آتا ہے آرٹیکل وہ غلط صحیح پڑھ دیا، یہ آرٹیکل لگا دو بھی. اچھا یہ نہیں لگتا تو یہ لگا دو. مطلب کبھی وہ 148 ہے، کبھی 140A ہے، پہلے ایک اور بھی آرٹیکل تھا، وہ جو آرٹیکل ان کو اچھا یہ نہیں لگتا یہ لگا دو. وہ بھائی کچھ نہیں لگتا. یہ آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہے. اس آئین کے اندر صوبوں کو پورا آ کے صوبوں کو تم ایسے نہیں کچل سکتے جس طریقے سے تم سوچ رہے ہو. جناب تیسری چیز جو میں اٹھانا چاہ رہا تھا، ہاں اس سے پہلے واٹر سے پہلے میں نے آپ کو بتا دوں مردم شماری پہ میری آبجیکشن تھی CCI میں، وہ آبجیکشن نوٹ ہوئی، میں نے اس پہ ڈسینٹنگ نوٹ دیا. اس کے بعد ہم نے اپنا آئینی حق انووک کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں لکھ دیا ہے کہ جی ایک جوائنٹ سیشن بلائیں اور اس کو ڈسکس کریں. اس لیے پورے سندھ کی آبادی آپ نے کم کاؤنٹ کیا، ہمارا یہ گریونس ہے. اب میں یہ اور وہ خط پہنچ گیا ہے اور چیئرمین سینٹ نے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو بھی لکھ دیا کہ جی آپ جوائنٹ سیشن بلائیں، اس لیے کہ وہ آپ کا کام ہے. اب میں امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا اور اس پہ ڈسکشن ہوگی. اور مجھے امید ہے کہ اس ملک کے پارلیمنٹیرینز اکراس پارٹی لائنز یہ نہ سوچیں گے کہ جی میں پیپلز پارٹی کا ہوں یا میں PTI کا ہوں یا میں MQM کا ہوں. حق کی بات کریں گے. اور جو ادھر ہم نے ایک اپنی آبزرویشن ریز کی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ جب نمبر گنتے ہیں تو سندھ کے نمبر آف پرسنس پر ہاؤس ہولڈ باقی سارے صوبوں سے کم ہوتے ہیں. اور اس پہ اگر آپ کریکشن لگائیں جو میں نے کہا ہے تو ہماری آبادی 62 ملین ہو جاتی ہے، جو اس وقت اس نمبر کے حساب سے ان 2017 یعنی آج سے 4 سال پہلے جو انہوں نے 47 ملین کے قریب 4 کروڑ 70 لاکھ کہے تھے، میرے حساب سے کم 6 کروڑ. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نیچے دورہ کر کے واپس کراچی پہنچے ہیں. انہوں نے اس وقت پریس کانفرنس کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اب اتوار کا دن کاروبار بند ہوگا اور باقی دن کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں گی. ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف مجھے بلکہ پورے سندھ کو بدنام کیوں کیا جا رہا ہے. صوبائی بجٹ وفاق کے فنڈز پر منحصر ہوتا ہے. اکثر ٹیکسز وفاق کلیکٹ کرتا ہے. ایک صوبے سے آپ نے 544 ارب کا وعدہ کیا مگر کیا دیا؟ ہمیں کرونا وائرس کے باعث مزید اخراجات کرنا پڑے. مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ NFC کو 11 برس ہو چکے ہیں. NFC کو لے کر یہ 18ویں ترمیم کو نشانہ بناتے ہیں. ٹارگٹس پر کسی نے فوکس نہیں کیا، بس سندھ پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. امپریشن یہ دیا گیا ہے کہ ہم شاید پنجاب سے کہہ رہے ہیں یا کسی اور صوبے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پانی چوری کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے. یہ بالکل کلیئر کر لیں. میری گریونس صوبہ سندھ کی گریونس ہے ارسا سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے کہ آپ لوگ قانون کے مطابق پانی کی ڈسٹریبیوشن نہیں کر رہے. اور میں ابھی تھوڑے سے آپ کو نمبرز بتا دوں. اس وقت تک یعنی یہ سیزن جب سے شروع ہوا ہے خریف کا 1 اپریل سے شروع ہوتا ہے. 1 اپریل سے 10 جون تک
کہ ہر 10 دن کا ریکارڈ آتا ہے. آج کا بھی آپ کو بتا دوں گا, آج کے بھی نمبرز ہے میرے پاس. صوبہ سندھ کو ملنا تھا اس پیریڈ میں اکارڈنگ ٹو اکارڈ, اگر پورا پانی آتا, اور اکارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ 114 MF نہیں آئے گا, آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے, اس سے کم بھی آ سکتا ہے, اس سے زیادہ بھی آ سکتا ہے, لیکن چاروں صوبوں نے اگر اس سے کم آئے گا تو اپنے حصے کے مطابق شارٹیجز لینی ہے. تو صوبہ سندھ کو ملنا تھا 8.292 ملین ایکڑ فٹ پانی اس پورے 2 مہینے 10 دن میں, اپریل مئی اور جون کے 10 دن, اور ہمیں ایکچولی ملا ہے 5.385 ملین ایکڑ فٹ, یعنی 35% شارٹیج ہم نے ان 2 مہینے 10 دن میں برداشت کی ہے. میں نے کیا کہا کہ شارٹیج سب کو برابر ملنی چاہیے, یہ اکارڈ میں لکھا ہے, اور میں یہ پنجاب پہ بلیم نہیں ڈال رہا ہوں, میں ڈسٹریبیوٹ کرنے والوں پہ بلیم ڈال رہا ہوں. پنجاب کو ملی ہے اسی دوران 23% شارٹیج, خیبر پختونخوا کو اپنے شہر سے زیادہ پانی ملا ہے, 38% زیادہ پانی ملا ہے, اور بلوچستان کو 35%, جتنی شارٹیج سندھ نے لی اتنی بلوچستان نے لی ہے, 35% شارٹیج. ہماری گریونس صرف یہ ہے کہ آپ واٹر اکارڈ کے تحت جو ٹوٹل شارٹیج میں ابھی حساب نہیں کر سکا, یہ تقریباً بنے گی کوئی 27-28% کے قریب, چاروں صوبوں کو اتنی شارٹیج لینی چاہیے تھی. وہ ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے یہ اس کو نا, اتنی شارٹیج لینی چاہیے تھی, یہ اکارڈ کہتا ہے. آپ اکارڈ کے طریقے سے چلیں, اور یہ کام ارسا کا ہے. انفارچونیٹلی فیڈرل گورنمنٹ ارسا کو انفلوئنس کر رہی ہے. اب یہ جو بات چل رہی ہے نا, انسپیکٹر بھیج رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, انڈیپینڈنٹ, وہ بھائی ارسا بنا کیوں تھا؟ ارسا از سپوز ٹو بی دیٹ انڈیپینڈنٹ باڈی. ہر چیز میں جس کا کام ہے اس کو ہٹا کے کوئی اور گھسیٹ دیتے ہیں, کسی اور کو انوالو کر دیتے ہیں ان سے جب کام نہیں ہوتا ہے. ارسا کا کام ہے کہ واٹر اکارڈ کو امپلیمنٹ کرے. میری گریونس ارسا کے ساتھ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ انفلوئنس کر رہی ہے ارسا کو, اور انہیں فورس کر رہی ہے کہ اکارڈ امپلیمنٹ نہ کیا جائے. آئین کے تحت پھر سے میری ریکورڈز جو ہے, اور وہ آئین میں لکھا ہے, وہ ہے CCI. CCI میں گیا ہوا ہوں 2018 اپریل سے, 3 سال سے اوپر ہو گیا ہے, وہاں پہ لٹکی ہوئی یہ بات. دسمبر 2019 میں اس وقت کے اٹارنی جنرل صاحب نے جو رپورٹ پیش کی تھی, اس میں کہا تھا کہ جی بالکل سندھ صحیح کہہ رہا ہے, اور پانی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے ایز پر اکارڈ, اور وہ یہ ہے. اس کو لٹکائے ہوا ہے, کبھی ایک کمیٹی بناتے ہیں, کبھی دوسری بناتے ہیں, کبھی تیسری بناتے ہیں, اور بلیم سندھ کو کر رہے ہیں کہ ہم انسپیکٹرز نہیں لانے دے رہے. وہ بھائی آئین اور قانون کے طریقے سے چلو نا, آپ ہر چیز میں ایک نیا اینگل کیوں نکال دیتے ہو؟ یا تو آپ آئین کو تبدیل کرو, کہو کہ جی CCI کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کہے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اس وقت کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے سندھ ریونیو بورڈ کی شرح FBR سے بہتر ہے. اس وقت FBR کی ٹیکس وصولی 17% ہے, جبکہ سندھ ریونیو بورڈ کی 21% ہے. ہمیں ٹیکس وصول کرنے کے مزید مواقع دیے جائیں. مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ٹارگٹس پر کسی نے فوکس نہیں کیا, بس سندھ پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. NFC کو لے کر یہ 18ویں ترمیم کو نشانہ بناتے ہیں. NFC کو 11 برس ہو چکے ہیں. ہمیں کرونا وائرس کے باعث مزید اخراجات برداشت کرنا پڑے. ایک صوبے سے آپ نے 544 ارب کا وعدہ کیا, مگر آخر دیا کیا؟ اکثر ٹیکسز وفاق کلیکٹ کرتا ہے. صوبائی بجٹ وفاق کے فنڈز پر منحصر ہوتا ہے. نہ صرف مجھے بلکہ پورے سندھ کو بدنام کیا جا رہا ہے. اکارڈ ہے, اس کو فالو کرنے کے لیے کیا لیگلی صحیح کرنا ہے کہ نہیں, اور ٹیکنیکل پھر میجرمنٹس کا ہوگا. اس کو پولیٹیکل بنا دیا, خواہ میں کر دیا. میں ابھی پھر اس کو فیکچول باتیں کر رہا ہوں, کوئی اور چیز نہیں کہہ رہا ہوں. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, میں ارسا پہ الزام لگا رہا ہوں کہ انہوں نے ایز پر اکارڈ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے, اور وہ نمبرز یہ ارسا کے ہیں, میرے نہیں ہیں. مجھے تو نہیں پتہ چلتا نا کہ باقی صوبوں میں کیا وڈرالز ہے. وہ جو نمبرز دیتے ہیں اور ان کے اویلیبل ہوتے ہیں ویب سائٹس وغیرہ پہ, وہ لے کے
میں نے یہ دیا ہے بات. اچھا جی، ایک اور جو میں اس کو ریز کرنا چاہتا ہوں، زیادتی جو ہو رہی ہے خاص طور پہ صوبہ سندھ کے ساتھ، میں فیکچوئل پوزیشنز پیش کر رہا ہوں. ہمارے یہاں اسٹیل مل کو، جو بھی صوبے میں معاشی ایکٹیویٹی ہے نا، اس کو بس بند کرنا ہے. اسٹیل مل کو ریوائیو کرنے کی بات نہیں کرتے، اس کے لوگوں کو نکال رہے ہیں، ان کو اس طریقے سے ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ وہ چھوڑ کے جائے، مطلب معاشی ٹارچر، اکنامک ٹارچر جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اگر ایف آئی اے سے لوگ نکال لیں تو آپ نے وہ کورٹس اور یہ اور وہ ان میں صحیح چیز پیش نہ کر کے، اور ایف آئی اے سے بھی آپ نے وہ لوگ نکالنے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اپوائنٹ ہوئے. اگر آپ نے پبلک سروس کمیشن پہ اٹیک کرنا ہے تو سندھ کے پبلک سروس کمیشن پہ اٹیک کرنا ہے اور کہنا ہے جی فلانے سے ایک آرڈر دے دیا. اگین ججمنٹ میں تو میں بات کر سکتا ہوں نا، کہ میرا خیال ہے کہ وہ ججمنٹ بالکل ہی نامناسب جو دی گئی ہے. ایک طرف سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں کہ سوائے پبلک سروس کمیشن کے کوئی اور اپوائنٹمنٹ نہیں دے سکتا، دوسری طرف پبلک سروس کمیشن کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہی پبلک سروس کمیشن جو ایک رولز کے تحت انڈکٹ کی گئی تھی، سپریم کورٹ میں ان کی سارٹ آف اپروول کے بعد، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ قانون بنائیں کہ آپ انڈکٹ کیسے کریں گے پبلک سروس کمیشن کے ممبرز. وہ قانون 2017 میں بنایا گیا، ایک رولز بنائے گئے.